بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے پروگرام باتیں میڈیا کی کے 37ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں میثاق حسین زیدی اور مصداق حسین زیدی کی لکھی ہوئی کتاب عمر گزشتہ کی کتاب کی پہلی قسط آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ اسی تسلسل میں آج پھر بات شروع کرتے ہیں۔ مصداق حسین جو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور لندن اور دبئی میں ان کے دفاتر ہیں اور وہ وہیں رہائش پذیر ہیں، اپنے مضمون میں جو کتاب کے آخر میں ہے اپنے بھائی کے بارے میں بہت تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد، اور وہ انتقال اور وہ شہادت ایسی تھی کہ مصداق حسین اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ گورکھا فوجیوں نے جب دہرادون میں کرفیو کے دوران ان پر فائرنگ کی تو خود گولیاں ان کی ٹانگوں کے نیچے سے گزرتی بھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا، وہ بچ گئے۔ تو مصداق حسین نے اپنے بھائی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، اور خود میثاق صاحب نے کتاب میں اپنے سفر زندگی کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے زیادہ تر ان کے خاندان کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ان کی پیشہ ورانہ زندگی یعنی اخبارات اور پھر ریڈیو سے منسلک ہونے کا ذکر کریں گے۔ میثاق صاحب پہلے راولپنڈی کے کچھ اخبارات میں کام کرتے رہے اور وہاں سے پھر وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ریڈیو پاکستان میں آ گئے، اور ریڈیو پاکستان میں بطور پروڈیوسر، اور اس کے بعد دیگر ترقی کے مدارج پر جانے کے بعد وہ زیادہ تر حالات حاضرہ کے پروگرام سے منسلک رہے۔ وہ راولپنڈی میں بھی رہے، اسلام آباد میں بھی رہے، لاہور میں بھی رہے، کراچی اور فیصل آباد میں بھی انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے، کچھ دوسرے شہروں میں بھی مختصر مدت کے لیے گئے۔ بہرحال چونکہ وہ ایک پڑھے لکھے شخص تھے، اور جیسا کہ مصداق نے بتایا ہے کہ دانپور کی ریاست میں ان کے نانا نے جو ایک مدرسے کے مہتمم بھی تھے، ان کو اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ بس دستار فضیلت رکھنے کی کسر رہ گئی تھی۔ 10 پاروں کے حافظ بھی تھے، بعد میں نہیں کر سکے۔ تو ان کے اس علم اور لکھنے پڑھنے کے رجحان کی وجہ سے ریڈیو پاکستان کے جو سینئر افسران تھے وہ ان کی بہت قدر کرتے تھے، اور اس حوصلہ افزائی اور قدر کے دوران میثاق صاحب ان سے کافی بے تکلف بھی ہو گئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مسعود قریشی ان کو اکثر تو کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور اپنے پنجابی اسٹائل میں، اپنے لہجے میں وہ بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ وہ کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو ان کے ساتھ پشاور میں رہے۔ تو پشاور اس زمانے میں بڑے بڑے شاعروں، ادیبوں کا مرکز تھا، اور کوئی بھی شاید ایسا پشاور کا مشہور ادیب اور شاعر نہیں تھا جو ریڈیو پاکستان نہ آتا ہو۔ بہرحال اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ میثاق صاحب اپنی یادداشتوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب وہ راولپنڈی میں پروڈیوسر تھے اور ایوب خان کا زمانہ تھا تو اس کے لان میں عام طور پہ مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور یوم پاکستان کے حوالے سے یا 14 اگست کے حوالے سے کوئی مشاعرہ ہوا، اور اس مشاعرے میں مختلف شعراء کو مدعو کیا گیا۔
ریڈیو کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز نشر کرنے سے پہلے اس کا مسودہ، اس کا اسکرپٹ ضرور اس پہ نظر ڈالی جاتی ہے۔ تو اس مشاعرے میں حبیب جالب بھی مدعو کیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی جو بھی نظم یا غزل پیش کریں گے اس کا مسودہ دیں۔ انہوں نے ایک مسودہ دیا، وہ پڑھا گیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ایوب خان کا زمانہ تھا اور حبیب جالب کی انقلابی شاعری تھی۔ بہرحال وہ مسودہ منظور ہو گیا، مشاعرہ ہوا۔ جب حبیب جالب کی باری آئی تو انہوں نے اپنی وہ مشہور نظم ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، ایسے آئین کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں، یہ انہوں نے پڑھی۔ ظاہر ہے سارے سرکاری حکام وہاں موجود تھے، بڑے بڑے بیوروکریٹ وہاں موجود تھے، اور یہ بات بڑی عجیب سی لگی اور سب کو اپنی نوکریوں کی فکر پڑ گئی۔ اس کے بعد پھر ایک انکوائری شروع ہوئی، مشاعرہ ہو گیا۔ اس کے بعد انکوائری میں خاص طور پر میثاق صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی حبیب جالب صاحب کو کس نے بلایا تھا؟ انہوں نے کہا ہماری فہرست میں تو ان کا نام نہیں تھا، لیکن اوپر سے حکم آیا اور ہم نے پھر ان کو بلایا، اور پھر ان کا مسودہ بھی ہم نے چیک کیا، لیکن وہ مسودہ نہیں تھا جو انہوں نے یہاں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ بہت دن تک وہ انکوائری چلتی رہی، اور چونکہ ان کو دوسروں ہائی اپس کے کہنے پر بلایا گیا تھا، اس لیے ان لوگوں کی جان چھوٹ گئی۔ ایسے ہی ایک دوسرے دلچسپ واقعے کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ لاہور سے مرزا ادیب کا ایک ڈرامہ نشر ہوا تھا پہلے کبھی، اور وہ بنیادی جمہوریتوں کا زمانہ تھا۔ اس ڈرامے کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال نشر ہوا۔ میثاق صاحب بتاتے ہیں کہ ہم نے نشر مقرر کے طور پر پشاور سے وہ ڈرامہ نشر کیا، اور ہوا یہ کہ اس کے نشر ہونے کے بعد پھر واویلا مچ گیا۔ کچھ اخباروں میں خبریں چھپ گئیں کہ یہ دیکھیں کس طرح کے ڈرامے یہ بنیادی جمہوریت کے روح کے خلاف اور جمہوریت کی روح کے خلاف یہ ریڈیو پاکستان سے نشر کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کی بھی ایک انکوائری ہوئی، اور اس زمانے کے سیکریٹری انفارمیشن نے آرڈر جاری کر دیے کہ سیک دا پروڈیوسر۔ حالانکہ پروڈیوسر کا اس میں قصور نہیں تھا، پروڈیوسر سے اوپر کے لوگوں نے بھی اس کو چیک کیا تھا، اور ایک مرتبہ لاہور سے نشر ہو چکا تھا۔ لیکن بہرحال ریڈیو کی زندگی میں، ریڈیو پاکستان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات پیش آتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ راولپنڈی میں بہت ہی انہوں نے متحرک زندگی گزاری، اور نیا نیا کیپٹل بنایا گیا تھا، کراچی سے وہاں لوگ منتقل ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں ریڈیو کی بڑی اہمیت تھی، اور تقریباً ہر جگہ میثاق صاحب اپنا مائکرو فون لے کر جایا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ راولپنڈی میں طارق عزیز مرحوم ریڈیو پر پروگرام کیا کرتے تھے، اناؤنسر کے طور پر بھی آتے تھے، غالباً انہوں نے مقامی خبریں بھی پڑھی۔ ایک دن وہ اپنی ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا اور وہ بہت جلدی میں بھاگم دوڑ میں وہاں پہنچے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں اناؤنسمنٹ کر دوں۔ انہوں نے پھر ایک واقعہ بتایا کہ مجھے ٹائم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور میں راولپنڈی کی فلاں مشہور دکان پر گھڑی خریدنے گیا تھا، بڑی مہنگی گھڑیاں تھیں۔ ایک اچھی اور مناسب گھڑی مجھے نظر آئی، اور اس کے پیسے بھی معقول تھے، لیکن میں نے جب جیب میں پیسے تلاش کیے تو 10 روپے کم پڑ رہے تھے، اور اس نے مجھے وہ گھڑی نہیں دی، اور میں بھاگم بھاگ یہاں پہنچا ہوں بس۔ ان سارے لوگوں نے یہ سب کچھ سننے کے بعد باقاعدہ 10 روپے چندہ کیا، اور چندہ کر کے پھر وہ گھڑی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس زمانے میں ریڈیو کے لوگوں کا، ریڈیو کے اناؤنسرز کا، ریڈیو کے نیوز ریڈرز کا، ریڈیو میں کام کرنے والے لوگوں کا باہر معاشرے میں کتنا وقار تھا، کتنا اثر تھا، اور کس طرح سے وہ اپنی سفید پوشی برقرار رکھے ہوئے تھے، حالانکہ ان کی جیب میں
پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. بس یہ زمانہ تھا. اس زمانے میں لوگ قناعت پسند تھے اور قناعت ہی سے ان کا گزارا ہوتا تھا. میساق صاحب بتاتے ہیں کہ راولپنڈی سے جب وہ پشاور ٹرانسفر ہوئے تو ان کو وہاں بڑے بڑے لوگوں سے واسطہ پڑا. اور اس زمانے میں نون میم راشد سے لے کر اور احمد فراز، خاطر غزنوی، محسن احسان اور ونگ کمانڈر مظفر علی سید اور خود حمید اصغر جیسے ریڈیو کے سینئر لوگ موجود تھے. احمد فراز وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی اپنا مزاحیہ طبیعت کے شخص تھے اور ان کے لطیفے بڑے مشہور تھے. اور وہ اس زمانے میں اسکرپٹ رائٹنگ بھی کرتے تھے، ایک پروگرام بھی کرتے تھے، شاید آپس کی بات کے نام سے وہ ایک اسکرپٹ بھی لکھتے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ سگریٹ پینے کے عادی تھے اور وہ اپنے سگریٹ کا قیمتی پیکٹ لا کر میز پر رکھ دیا کرتے تھے اور مسودہ لکھنا شروع کر دیتے تھے. اور ہم لوگ جو ہیں ان کے اس پیکٹ سے مستفید ہوتے تھے اور ان کی آدھی پیکٹ ہم ختم کیا. اب وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی کبھی اپنی بھی پی لیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ یوسف بنگش بہت ہی ایک شریف انسان تھے. وہ ریڈیو پاکستان کے اس وقت ڈائریکٹر تھے اور وہ اتنے سیدھے سادے اور ملنگ قسم کے انسان تھے کہ کوئی بھی آ کر کسی بھی کاغذ پر ان سے سائن کرا لیا کرتا تھا. اور احمد فراز نے ایک دن شرارت کرتے ہوئے ایک استعفے پر ان سے سائن کرا لیا، اس سے دستخط کرا لیے اور انہیں نہیں پتا چلا کہ اس میں لکھا کیا، انہوں نے دستخط کر دیے. اور جب وہ ان کا استعفی ہیڈ کوارٹر میں پہنچا تو وہاں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے، بلکہ ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا کیا. انہوں نے کہا یہ پڑھا ہے آپ نے کہ کیا لکھا ہے؟ اس پر بھی انہوں نے اس کو نہیں پڑھا اور وہ کاغذ لے کہنے کا پتہ نہیں کیا ہے. پھر وہ پھاڑ کے پھینکا گیا ان سے لے کر. وہ اتنے شریف آدمی تھے. ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ پیشہ ورانہ طور پر تو بہت ماہر اور لیکن چونکہ ان کی طبیعت میں درویشی تھی تو بہت ہی ہمدردانہ رویہ ان کا سارے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. میساق صاحب بتاتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آبپارے کے پاس، آبپارے کی مارکیٹ کے سامنے ایک بڑا بڑا درخت تھا، اکثر وہاں وہ اپنا وقت گزارا کرتے تھے. اس طرح کے لوگ ریڈیو پاکستان میں پہلے رہے ہیں. یہ میساق صاحب کی زندگی کا پشاور کا جو دور ہے یہ بڑا ہیکٹک دور رہا اور اس دوران بہت کچھ ہوا. انشاءاللہ اگلی قسم میں اس کا ذکر کریں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.